السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے پاک کلام کے سامنے بیٹھنے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے، اور یقیناً یہ اس کی اپنے بندوں کو دی جانے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اپنے بندوں پر کیے جانے والے احسانات میں سے احسان عظیم ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور شکر کی عادت یہ ہر انسان کو اپنے اندر لازمی پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے یعنی اپنے بندوں سے بہت سے گلے کیے ہیں، بہت سے شکوے کیے ہیں، ان میں سے ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے میرا شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو شکر کی عادت ڈالیں ہم، جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں اپنی زندگی کو صرف جلنے کوڑنے میں نہ گزاریں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، اس کے برعکس یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا ملا۔ جو اللہ کی عطا ہے اس پر شکر ادا کریں، شکر ادا کرنے سے ان نعمتوں میں قیام بھی ہوگا، وہ نعمتیں قائم بھی رہیں گی اور اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور ناشکری سے وہ نعمت بھی چھن جائے گی اور مزید آنے کی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ تو ہر حال میں ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور اگر کوئی خلاف طبیعت بات آ جائے تو ہم اس پر صبر کرنے والے بن جائیں، یعنی ہمارے زندگی کے دن بھر کے جتنے بھی کام ہیں ان میں ہمیں جو حالات پیش آئیں، اگر حالات ہماری خواہش اور ہماری پسند کے مطابق ہوں ہم اللہ کا شکر کریں، اگر حالات ہماری پسند کے مخالف ہوں ہم اس پر صبر کریں۔ تو دونوں صورتوں میں گویا کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف رہی۔ جب توجہ اللہ کی طرف رہے گی، تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہے گا، ہم اللہ سے باتیں کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مسائل ایسے حل کریں گے کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے تو اللہ ہی اس سے کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کے سارے غم، اس کی ساری تکلیفات، اس کی پریشانیاں وہ پریشانیاں نہیں رہتی، کیونکہ یہ جن چیزوں کو ہم نے پریشانی بنایا ہوا ہے یہ تو پریشانی ہے ہی نہیں۔ ہمیں پریشانی ہے مال اسباب کی، ہمیں پریشانی ہے بڑے بڑے گھر نہ ہونے کی، ہمیں پریشانی ہے گاڑیاں اور بنگلے نہ ہونے کی، تو یہ تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اربوں کے مالک، کھربوں کے مالک، کوٹھیوں کاروں کے مالک دنیا سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ تو اگر تو یہ سب کامیابی کی علامت ہوتی اور یہ مال اسباب ساتھ جانے والے ہوتے تو پھر تو اس کے لیے محنت کرنا شرط تھی اور محنت کرنا ضروری بھی تھا،
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے سب سے زیادہ مال اور دولتیں انبیاء کے پاس ہوتی، پھر ان کے بعد ان کے خلفاء کے پاس. لیکن ہم دیکھتے ہیں انبیاء ہو گئے، ان کے خلفاء ہو گئے، اولیاء اللہ ہو گئے، جتنے بھی ہیں ان میں سے امیری کسی کے پاس نہیں. اور اگر وہ خلیفہ یا ولی یا پیغمبر بننے سے پہلے امیر بھی تھے تو اس منصب کے آ جانے کے بعد انہوں نے اس مال کو چھوڑ دیا. جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے سونے کے درہم آ گئے، سونے کے روپے آ گئے. آپ ان کو تقسیم کرتے رہے اور تب تک اپنے گھر نہیں گئے جب تک کہ ان کو ختم نہیں کر لیا. تو اگر یہ چیزیں کامیابی کی ضمانت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جمع کرتے اور اپنی امت کو جمع کرنے کے طریقے سکھاتے. لہٰذا جن چیزوں کو ہم نے فکر بنایا ہوا ہے، جنہیں ہم نے پریشانی بنایا ہوا ہے، یہ تو پریشانی ہے نہیں، یہ ہماری قسمت کے رزق ہیں جو ہمیں مل کے رہیں گے. اصل پریشانی اور اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کچھ عرصے کی زندگی گزارنی ہے اور اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جانا ہے. یہاں سے جب جانا ہے ہمارے ہاتھ خالی، ہمارا کفن خالی، ہماری قبر خالی. اب ان خالی چیزوں کو بھرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ہماری دنیا کے اندر گزاری ہوئی زندگی کے معاملات. اگر تو ہم نے یہ زندگی اور زندگی کے معاملات اللہ کے احکامات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری تو کفن بہترین ہو جائے گا، جنت کے کفن سے تبدیل ہو جائے گا. خالی قبر میں جنت کے بستر بچھا دیے جائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. قبر کی وحشتیں، تنہائیاں وہ ایک پرلطف نظارے میں تبدیل ہو جائیں گی. اور اگر یہ زندگی خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی میں، اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کی نافرمانی میں گزاری ہے تو وہ بظاہر خالی نظر آنے والی قبر پھر خالی نہیں رہے گی، وہ سانپوں اور بچھوؤں کا گڑھا بن جائے گی. وہ قبر جہنم کا ایک منظر پیش کرے گی، وہاں بستر جہنم کے ہوں گے، وہاں کفن جہنم کا ہو جائے گا، وہاں ہر طرح کی سختیاں اور پریشانیاں، اور پھر اس کے بعد سختیوں پر سختیاں، سختیوں پر سختیاں. تو اصل پریشانی یہ ہے کہ کس طرح سے ہم وہاں کی زندگی کو کامیاب بنا رہے ہیں اور کس طرح سے وہاں کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر محنتیں کریں. اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں محنت کے لیے بھیجا ہے. جیسے ایک کسان اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ میں بیج بوتا جاؤں اور پیچھے اس میں سے پھل نکلنا شروع ہوتا جائے. نہیں، وہ انتظار کرے گا اس فصل کے پکنے کا، اس کے نکلنے کا. ایسے ہی یہ دنیا میں ہمیں کچھ مہلت دی گئی ہے بیج بونے کے لیے، یہاں پھل نہیں ملیں گے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا بو رہے ہیں، جو ہم بو رہے ہیں وہی ہمیں کاٹنا پڑے گا. تو انشاءاللہ آخرت کی فکر کو، آخرت کے غم کو ہم اپنا غم بنا لیں اور آخرت کی پریشانی کو، آخرت کی سوچ کو ہم اپنے دلوں میں بٹھا لیں. یہ دنیاوی تفکرات ہم چھوڑ دیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں کہ تو اپنے سینے کو میری یاد کے لیے فارغ کر دے، تو اپنے وقت کو میری یاد کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو دنیا کے غموں سے اور تفکرات سے خالی کر دوں گا. اور اگر تو دنیا کی ان پریشانیوں میں مبتلا رہے گا اور میرے لیے خود کو فارغ نہیں کرے گا تو میں تیری پریشانیوں کو بڑھا دوں گا اور پھر تیرے پاس تیری اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں بچے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین اس زندگی کو گزارنے والا بنا دے کہ ہم دنیا سے کامیاب ہو کر جائیں.